نگاہ رکھتا ہے لے آئے گا. یاتی بھی اللہ, یہ اجزاء کو جمع کر کے انسانی شکل دے دینا, اس چیز کو لے آنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کی دلیل ہے. تو معبود وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس علم کامل ہو اور جس کے پاس قدرت کامل ہو, اور یہ دونوں چیزیں کسی اور کے پاس نہیں ہے, لہذا کوئی معبود نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ. تو تربیت کا آغاز توحید سے ہوا. اس کے بعد بات کہی گئی ہے جس کا تعلق اصلاح عقائد سے ہے. اس کے بعد اصلاح کے عقائد کے بعد اصلاح عمل آ رہا ہے. اصلاح عمل کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنی اقم الصلاۃ. عقائد میں فرسٹ نمبر توحید, اور اعمال میں پہلا عمل نماز ہے. یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر. زکوٰۃ کا لفظ یہاں نہیں ہے اس لیے کہ بچے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے اگر وہ صاحب نصاب, یا کم سے کم ان کا بیٹا صاحب نصاب نہیں تھا. یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بچے نماز قائم کر. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, بھلائی کا حکم دے برائی سے روک. اچھا, واصبر علی ما اصابک, بھلائی کا حکم دے گا برائی سے روکے گا تو تیرے اوپر اعتراضات ہوں گے, بڑی پریشانیاں آئیں گی, اس پر تجھے صبر کرنا ہے. ان ذالک من عزم الامور, یہ بڑے حوصلے کا کام ہے, سب لوگ ایسا نہیں کر سکتے. یہ تھا انداز تربیت کا جس کا تعلق اصلاح عمل سے ہے. بات پہلے کہی گئی جس کا تعلق اصلاح عقائد سے تھا, پھر بات کہی گئی جس کا تعلق اصلاح عمل سے تھا, اب بات کہی جا رہی ہے اصلاح خلق, اصلاح کردار کے اعتبار سے. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا. دو باتیں ہیں جو اخلاق اور کردار کے بالکل منافی ہیں. ایک ہے گردن اکڑا کر کے چلنا. سار ایک بیماری کو بولتے ہیں جو اونٹ کی گردن یا سر میں ہو جایا کرتی تھی, جس کی وجہ سے اونٹ کا گردن ٹیڑھا ہو جاتا تھا, اونٹ کی گردن ایسے ہو جاتی تھی ٹیڑھی. یہاں کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں سے ملتے وقت گردن ٹیڑھی مت کرے تھے, جیسے اونٹ کی گردن میں بیماری یا سر میں بیماری کی وجہ سے اس کے گردن ٹیڑھا ہو جاتا تھا, اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی, ایسا مت کرنا. ولا تصعر خدک, اپنے چہرے کو ٹیڑھا مت کر. ولا تمشي في الارض مرحا, زمین میں اکڑ کرنا چل. یہ اخلاق و کردار میں دو چیزیں بہت بری ہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ کسی اترانے والے کو, فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اب اس کے بعد بات کہی جا رہی ہے معاشرت کے بارے میں, یعنی یہ چوتھی بات ہے جس کا تعلق اصلاح معاشرت سے ہے. وقصد فی مشئک, چال میں میانہ روی اختیار کر. او دوڑ رہا بھاگ رہا پاگل ہے, بھاگ رہا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر امام رکوع میں جانے کو ہوتا ہے اور وضو بنا کر کے کوئی آدمی آ رہا ہے, دیکھ رہا ہے ایک دو آیتیں اور بچ گئی ہے, دوڑتا آتا ہے, فوراً نماز میں شریک ہو جاتا ہے. یہ سکینت اور وقار کے خلاف ہے, منع کیا گیا. آرام سے وضو بنا کر کے آؤ, جتنی نمازیں ملے پڑھ لو, اور جو چھوٹ جائیں اسے پوری کر لو, سیدھا سا معاملہ ہے. تو تمہارے اوپر سکینت اور وقار لازم ہے. اور بھاگتے آنا, دوڑ کر کے آنا, یہ سکینت اور وقار کے خلاف ہے. اور کہا جا رہا ہے وغضض من صوتک, اپنی آواز کو پست رکھ. آواز کو پست رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زور سے کبھی بولو ہی نہیں, جب ضرورت پڑے تو زور سے بولنا چاہیے. یہاں جو ممانعت ہے آواز کو پست رکھنے کا جو حکم ہے اور زور سے چلانے کی ممانعت ہے, وہ خاص وجہوں سے ہے اور خاص مواقع کے اوپر ہے. کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے, کسی کو اوپر روب جمانے کے لیے آواز کو بلند مت کر. کیا کر رہا ہے؟ وغضض من صوتک, اپنی آواز کو پست رکھ. یہ کسی کے اوپر روب جمانے کے لیے آواز کو بلند کر رہا ہے. تو اس طریقے کے ماحول میں آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے, ممانعت ہے اس کی. اور کہا گیا کہ آواز کو بلند کرنا یہ در حقیقت یہ گدھے کی آواز ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز گدھے کی آواز. میں سوچتا رہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی جانور کے بارے میں یہ بات نہیں کہی کہ اس کی آواز سب سے بری آواز ہے, یہ گدھے کی آواز کے بارے میں اس نے ایسی بات کیوں کہی؟ بہت تلاش کے بعد, بہت غور و فکر کے بعد مجھ پر یہ سر منکشف ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بات کیوں کہی ہے. آپ دنیا کے تمام جو مخلوقات ہیں ان کی آوازیں سن لیجئے, ان کے آوازوں کے اندر زیرو بم ہے, کیا بولتے اس کو, ردم ہے, زیرو بم ہے آواز کے اندر, اتار چڑھاؤ ہے. چاہے چیل کی آواز ہو تو اچھی لگتی ہے, اس لیے کہ چیل کی آواز کے اندر زیرو بم ہے. آواز خراب بھی ہو لیکن اس کے اندر زیرو بم ہو, ردم ہو تو خوبصورت بن جاتی ہے. لیکن گدھے کی آواز ایسی ہے کہ زیرو بم کے ساتھ ساتھ اعتدال نہیں ہے,
اعتدال ہونا ضروری ہے آواز کے اندر. زیر و بم کے ساتھ اعتدال اگر نہیں ہے تو آواز سب سے خراب. دنیا کی تمام مخلوقات کی آواز میں زیر و بم تو ہے، اعتدال ہے، لیکن گدھے کی آواز میں زیر و بم کے ساتھ اعتدال نہیں ہے. اس اعتدال کے مفقود ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بچے کے جوانی سے پہلے دو دور آتے ہیں. ایک دور طفولیت کا ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے سن شعور کا. تھوڑا سا شعور آ جاتا ہے تو جب وہ سن شعور کو پہنچ جائیں، یہ مرحلہ 7 سال کا ہے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ فرمان آپ کے گوش گزار کر دوں. روایت اس طرح ہے: وان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع. رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب یا کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حضرت عمرو بن شعیب بن ابی عن جدہ، یہ تو سند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مارو. 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مارو. 7 سال کے ہو جائیں تو حکم دو، عادت ڈالو نماز پڑھنے کی. اور اگر 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مارو. اور ایک کام اور کرو کہ ان کے بسترے الگ الگ کر دو، الگ الگ ان کو سلاؤ. یہ تاکید ہمیں کی گئی ہے. تو عمل یہاں سے شروع کریں، اور کوشش یہ ہو کہ ہم انہیں اچھا ماحول دیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا ایک نقطہ بتا رہا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو. بڑا پیارا نقطہ ہے. آیت کریمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی، اور اس تقریر کا آغاز میں نے اسی آیت سے کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. اس میں 2 باتیں تو بالکل واضح ہیں. ایک تو صرف اپنا اچھا بن جانا کافی نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم اچھے بن گئے، بس اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کے ہماری پرشش نہیں ہوگی، یہ غلط تصور ہے. آپ کے اہل و عیال کے بارے میں آپ سے پرشش ہوگی. آپ کا غریبان پکڑ لیا جائے گا، غریبان ناپ دیا جائے گا آپ کا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ خود اچھا بن لینا کافی نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی اچھا بنانا یہ آپ کا فریضہ ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے رہتے، رونا روتے رہتے، ارے ہم اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، بچے اتنے بدمعاش ہیں، اتنے شریر ہیں، اتنے بد دماغ ہیں، اتنے بد مزاج ہیں کہ ہماری باتیں تو ان کے دماغ میں آتی ہی نہیں ہے، ہماری باتوں کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتے. ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو کوئی بات دین کی بتاتے ہیں تو اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دیتے ہیں. دین کے اصولوں کے اوپر چلنا ان کو بہت گراں گزرتا ہے، یہ ہماری بات مانتے ہی نہیں. ان سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ آپ نے بچپن میں ان کی تربیت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر کی تھی کہ اب بڑے ہونے کے بعد ان سے یہ امید رکھ رہے ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے میرا بیٹا انجینئر ہو گیا ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا میں نے اس کی انجینئرنگ کے پڑھنے کے دور میں، اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک کمپنی کے اندر اچھے عہدے پر فائز ہو گیا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، اب اس کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہا ہوں، بہت پیارا لڑکا ہے، صرف ایک چیز کی کمی ہے، تھوڑا سا دین نہیں ہے اس کی زندگی. دین کو کیسا لائٹ لے رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی مرنے کے قریب ہو گیا، پتہ یہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کی روح نکل گئی کہ ابھی روح اس کے بدن میں موجود ہے، گھر والوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں کہ ارے بھائی دیکھو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ آدمی مر گیا کہ روح اس کے اندر موجود ہے، روح ہے کہ نکل گئی ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، ذرا آپ بتائیے، آپ تو ڈاکٹر ہیں. اب ڈاکٹر آلہ لگا کر کے سب دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا دماغ بالکل صحیح ہے،
اس کا ہاتھ پیر بالکل صحیح ہے، آنکھیں بھی بالکل صحیح ہیں، سارا بدن اس کا صحیح ہے، صرف تھوڑی سی روح نکل گئی ہے. بتائیے، یہ جو تھوڑا سا کہہ رہا ہے یہی تو اصل ہے. اسی اصل کی طرف ماں باپ دھیان نہیں دیتے اور لڑکے خراب ہو جاتے. نعرہ کا لفظ قابل غور ہے، وہ بیان کرتا ہوں، بہت پیاری چیز ہے. ایک بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، ایک آگ جل رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے، آگ کی رنگین لپٹوں کو دیکھ کر کے اسے خوبصورت چیز سمجھ کر کے اسے حاصل کرنے کے لیے، اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے. آپ کرسی پر بیٹھ کر کے کتاب کے مطالعے میں مستغرق ہیں، بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آگ کے بالکل قریب پہنچنے ہی والا ہے. کیا آپ بچے سے اتنا ہی کہنے پر اکتفا کریں گے اور آپ کا فرض پورا ہوگا کہ اے بچے آگ کی طرف مت جا، آگ میں گر جائے گا، جل جائے گا، تباہ ہو جائے گا، تجھے نقصان پہنچ جائے گا؟ صرف آپ بولنے پر اکتفا کرتے ہیں. نہیں، بچہ جیسے ہی آگ کے قریب پہنچتا ہے آپ باتوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھ کر کے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو پیچھے کھینچ لاتے ہیں. تو جس طریقے سے آپ اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے لیے صرف باتوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ عملی اقدام کرتے ہیں، اس کو پکڑ کر کے آگ سے دور کرتے ہیں، کیا اس طریقے کی دل سوزی ہے آپ کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں؟ قطعاً یہ دل سوزی نہیں ہے. یہ دل سوزی نہ ہونے کی بنا پر ہی ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باریک سے باریک باتوں کے اوپر نگاہ رکھتے تھے، اور اگر کوئی غلط بات کسی بچے کی طرف سے دیکھتے تھے تو آپ فوراً اس کا نوٹس لیتے تھے اور اس کی تاکید کرتے تھے اور منع کرتے تھے اس سے. مثلا ایک روایت اس طرح ہے، قال الولید بن کثیر انه سمع وهب بن کیسان انه سمع عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك تهمتي بعد. رواه البخاری فی کتاب الاطعمہ. امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الاطعمہ میں ایسے لائے. حضرت عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہی پلا بڑھا ہوں، بچپن میرا نبی کے ہاں ہی گزرا ہے. میں جب نبی کے ساتھ کھانے پر بیٹھتا تھا تو میرے ہاتھ پوری رکابی کے اندر حرکت کرتے رہتے تھے. صحفہ کا مطلب رکابی، اس کی جمع صحاف آتی ہے نا، قرآن میں ہے کہ جنت کے اندر سونے کی رکابیاں ہوں گی، سونے کے صحاف ہوں گے، بے صحاف من ذهب. تو پورے رکابی کے اندر میرے ہاتھ گھومتے رہتے تھے. تتیش اے تتحرک، میرے ہاتھ پوری رکابی میں گھومتے رہتے تھے، کبھی یہاں سے اٹھا لیتا تھا، کبھی وہاں سے اٹھا لیتا تھا، کبھی یہاں سے اٹھا لیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی معمولی سی بات کا نوٹس لیا اور آپ نے فرمایا یا غلام، ایک تو بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کر، پھر دہنے ہاتھ سے کھانا شروع کر. سم اللہ، پہلے بسم اللہ بول. وہ کل بھی یمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھا. وہ کل مما یلیک، ادھر ادھر رکابی میں ہاتھ مت بڑھا، ہاتھ کو ادھر ادھر مت گھما، جو تیرے قریب ہے برتن کے اندر وہاں سے کھا. ہاں اگر کئی قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہو تو ہاتھ ادھر ادھر بڑھا سکتے ہیں، لیکن رکابی میں ایک ہی چیز رکھی ہوئی ہو تو اسے جگہ جگہ سے نہیں کھانا چاہیے، اپنی طرف سے کھانا چاہیے. حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کے بعد میرے کھانے کا انداز بالکل ایسا ہی رہا جیسا نبی نے بتایا تھا. ایک دفعہ نبی نے بول دیا، اس کو گاٹھ باندھ لیا، اس کو ذہن میں رکھ لیا اور اس کے خلاف زندگی بھر کبھی نہیں کیا. اور بچے بھی کیسے ہوتے تھے، ایک حدیث جی چاہتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ بچے کیسے ہوتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. روایت اس طرح ہے، وعن عمر بن سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا بحاضر يمر بنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكانوا اذا رجعوا مروا بنا فاخبرونا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فعلمهم الصلاة فقال يؤمكم أقرأكم وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لصغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأة من الأنصار واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحنا بعد الإسلام فرحي به فکنت اومہم وانا ابن 7 سنین اور 8 سنین. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حضرت عمر ابن
سلمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے مقام پر تھے کہ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آتے تو وہیں سے گزرتے تھے، تو ہم سے آ کر بتاتے تھے نبی نے یہ قرآن ہمیں سکھایا، تو ان کا قرآن سن کر کے میں نے قرآن بہت زیادہ یاد کر لیا. وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا، میرا حافظہ بہت اچھا تھا. فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا، میں نے سن کر کے قرآن بہت حفظ کر لیا. آج دیکھو گانے بہت جلدی یاد ہو جاتے ہیں، قرآن یاد نہیں ہوتا بچوں کو. یہ کہتے ہیں کہ لوگ، جبکہ قرآن اس وقت اتنی کثرت سے موجود نہیں تھے کہ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو، یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں سن کر کے قرآن کو یاد کر لیا کرتا تھا، اور مجھے اپنے قبیلے میں جہاں ہم لوگ رہ رہے تھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. ایک دفعہ میرے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت کے ساتھ گئے، نبی نے انہیں نماز کا طریقہ سکھایا. جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ نبی نے ایک بات کہی ہے کہ تم میں جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہو، قرآن یاد کرنے والا ہو، وہ امامت کرے. تو چونکہ مجھے زیادہ قرآن یاد تھا لہذا بچہ ہونے کے باوجود مجھے انہوں نے آگے بڑھا دیا. حنفیہ کے نزدیک بچے کی امامت جائز نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہو تو انہوں نے مجھے آگے بڑھا دیا، میں ان کی امامت کرتا تھا. اور میرے اوپر ایک چھوٹی سی زرد رنگ کی چادر تھی، جب میں سجدے میں جاتا تو میرا سطر کھل جاتا تھا. پیچھے عورتیں بھی نماز کو آتی تھیں، تو ایک انصاریہ عورت نے مصلیوں کے پاس یہ خبر بھیجی، کہا کہ یہ جو تمہارا امام ہے چھوٹا بچہ، ذرا اس کو کپڑے تو پہنا دو، اس کا سطر کھل جاتا ہے پیچھے سے، اس کا سطر پیچھے سے کھل جاتا ہے، ذرا اپنے امام کے لیے کپڑا وپڑا تو لے آؤ. بعض لوگ ہوتے ہیں اماموں کا کچھ خیال وغیرہ نہیں کرتے، اماموں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، وہ تو تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے نا. ارے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، کپڑا لے آؤ. یہ جب سجدے میں جاتا ہے تو صدر کھل جاتا ہے، اس کا ننگا ہو جاتا ہے. وَارُوا أَنَّ عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ، تو تمام لوگوں نے چندہ کیا اور فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا، عمان کی ایک قمیص مجھے خرید کر دیا انہوں نے. کہتے اتنا خوشی ہوا میں کہ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی مجھے وہ قمیص پا کر کے ہوئی. بچوں کو تحفے تحائف بہت پسند آتے ہیں. فما فرحنا بعد الاسلام فرحی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور وہ قمیص پہن کر کے میں آتا تھا، امامت کرتا تھا. فکنت اؤمہم، میں ان کی امامت کرتا تھا، اور میری عمر کتنی تھی؟ وانا ابن 7 سنین اور 8 سنین، یا تو میں 7 سال کا تھا یا 8 سال کا تھا، یعنی بچے کی بھی امامت جائز ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ماحول تھا. خلاصہ یہ کہ ہم بچے کی تربیت کریں، اسے اچھا ماحول دے، اور غلط صحبتوں سے خاص طور سے اسے بچائیں، نگاہ رکھیں کہ کسی غلط صحبت کے اندر تو نہیں ہے، اس کی تربیت کریں. بچے جب بڑے ہو جائیں تو اچھے ڈائٹ کے لیے بولیے، اچھی خوراک کے لیے بولیے، جم جوائن کرنے کے لیے بولیے، ورزش کرنے کے لیے بولیے، میسر ہو تو کراٹے وغیرہ بھی سیکھ لیں، اپنے بدن کے اندر فٹنس لائیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. یہ تو حدیث پاک ہے جس کو میں کئی دفعہ ریفر کر چکا ہوں. طاقتور بنیں، اپنے جسم کو اچھا بنا کر رکھیں، اور غلط بچوں کی صحبت میں نہ رہیں. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، غالباً یہ عدی ابن زید کا شعر ہے، کہتا ہے کہ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ. کیا بولتا ہے؟ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فكل قرین بالمقارن يقتدی. اور وَإِن كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ وَلَا تَصْحَبْ مَعَ الْأَرْضَ وَلَا تَصْحَبْ مَعَ الْأَرْضَ فَتَرْدَ مَعَ الرَّدِي. کہتے ہیں کہ آدمی سے مت پوچھو، آدمی کے ساتھی سے پوچھ لو کہ وہ کیسا ہے، اس لیے کہ آدمی کے ساتھی کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے. تو دیکھو جب تم کسی قوم کے درمیان رہو تو اچھے لوگوں کے درمیان اٹھو بیٹھو، اس لیے کہ ردی آدمی کے ساتھ بیٹھو گے تو ردی ہو کر کے ہلاک ہو جاؤ گے. وَلَا تَصْحَبْ مَعَ الْأَرْضَ فَتَرْدَ مَعَ الرَّدِي. اگر ردی لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ردی کے ساتھ ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، وہ ہلاک ہوگا تمہیں بھی ہلاک کر دے گا. یہ تربیت اولاد کے بارے میں چند منتشر باتیں تھیں جو میں نے ایک ترتیب سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق بخشے.